جمعہ کے دن آگے رہنا ہی بہتر ہے، ویسے عمومی طور پر ہر نمازوں میں۔ تو خیر، خطبے میں جس آیت کریمہ کو میں نے آج سرمد سخن کی حیثیت سے پڑھا ہے، سورہ المومنون کی یہ آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور کامیاب مومنین میں کامیاب وہ ہے، کامیاب مومنین وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مومن ہونا الگ چیز ہے، کامیاب مومن ہونا الگ چیز ہے۔ جیسے پیسے کمانا الگ ایک ہے، حلال پیسے کمانا الگ ہے۔ یہ قاعدہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ پیسے کمانا الگ ہے پر حلال پیسے کمانا الگ بات ہے۔ مومن ہونا اگرچہ شان کے لائق تو ہے ہی، لیکن کامیاب مومن ہونا یہ اصل ہے۔ اور کامیاب مومن کون ہے؟ قرآن میں اس کی علامت بیان کی گئی، اس کی تعریف بھی بیان کی گئی، اس کی معرفت دلائی گئی کہ کامیاب مومن وہ ہے جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرے۔ ایک اور مقام پر سورہ النور میں اللہ سبحانہ جل وعلا نے فرمایا اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں کو حکم دیں، آپ ایمان والوں کو حکم دیں۔ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر کے آئے، ہے نا؟ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ ہمارا نبی تو ہر کسی کے لیے نبی ہے، لیکن قرآن کی اس آیت کو دیکھیں، اللہ نے حکم دیا ہے میرے محبوب آپ مومنین کو حکم دیں۔ کس بات کا حکم دیں؟ کچھ خاص ہوگا تبھی مومنوں کے لیے الگ سے حکم دیا جا رہا ہے۔ کچھ خاص ہے، کچھ اہم ہے، کچھ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اس لیے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ محبوب آپ مومنین سے کہیے۔ اور کیا فرمائیں آپ مومنین کو حکم دیں کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، مومنین اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ محبوب آپ مومنین کو حکم دیں کہ یہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ طریقہ ان کے لیے بہت ہی پاکیزہ ہے، یہ طریقہ ان کے لیے بہت ہی پاکیزہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک اور آیت سنیں آپ، اسی سورہ النور کی ہے۔ اللہ نے فرمایا اور آپ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب آپ ایمان والی خواتین کو حکم دیجئے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھا کریں اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کرتی رہیں، اور نہ ظاہر کرے اپنی آرائش کو مگر جتنا خود ظاہر ہو اس سے، یعنی چہرہ، ہتھیلیاں اور پاؤں، جبکہ احتمال فتنہ نہ ہو تب ان کا ظاہر کرنا ان کے لیے بھی، اور اگر فتنے کا احتمال ہو تو اس کا بھی چھپانا ان کے لیے لازم، اور اپنے دوپٹے اپنی گردنوں پر ڈالیں رہیں تاکہ سینہ اور گردن وغیرہ چھپے رہیں۔ یہ سورہ النور ہے۔ اور نہ ظاہر ہونے دیں اپنے بناؤ سنگار کو کسی کے سامنے سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپوں کے یا اپنے شوہروں کے باپوں کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کو یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں کے یا اپنی ہم مذہب عورتوں کے باپوں کے عورتوں کے یا اپنی کنیزوں کے یا اپنے ان نوکروں کی جو عورت کے خواہش نہیں رکھتے، ان نوکروں کے جو عورتوں کے خواہش یعنی اس لائق وہ ہے ہی نہیں، وہ زیب و زینت جسے وہ چھپائے ہوئے ہیں۔ اور اے ایمان والوں سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ یہ 3 آیت ہوئی، ایک آیت اور سن لیں تو پھر میں انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کروں۔ یہ سورہ الاحزاب ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل الی آخر الآیت، اللہ نے فرمایا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں اپنی ازواج کو، اپنی صاحبزادیوں کو اور مومنین کی عورتوں کو کہ باہر نکلیں تو
اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو ڈال لیا کریں۔ اس طرح آسانی سے پہچان لی جائیں گی کہ حیادار مومنہ بیوی ہیں، حیادار مومنہ بیوی ہیں، پھر انہیں ستایا نہیں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ تو قرآن ہے، اس میں تو کسی کو قیل و قال تو ہونا ہی نہیں چاہیے، کسی بات کی کوئی تردد نہیں۔ قرآن ہے یہ، کس سے پردہ ہونا ہے، کس انداز کا پردہ ہونا ہے، حیا کیا ہے، شرم کیا ہے، حفاظت کیا ہے، وہ سب قرآن میں بتایا گیا، وہ سب کے سب قرآن میں بتایا گیا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ کامیاب مومن وہ ہے، کامیاب مومن وہ ہے کون سا، جو یہاں سے اپنے ایمان کو بچا کر کے جائے۔ اب ایمان کیا ہے، اس کی شرح میں انشاءاللہ حدیث شریف کی روشنی میں رکھوں گا۔ ایک آخری جملے کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ یہاں پر آخری آیت جو میں نے سورہ الاحزاب کی آپ کے سامنے رکھی کہ تاکہ پہچان لی جائیں کہ حیادار مومنہ بیوی ہیں، تاکہ پہچان لی جائیں کہ حیادار مومنہ بیوی ہیں، اور کس سے پہچانی جائیں گی، اپنے چادروں کی پلوؤں کو اپنے اوپر ڈال لیا کریں، چادروں کی پلوؤں سے اپنے آپ کو چھپا لیا کریں۔ ابھی گزشتہ دنوں میں آپ نے اس ہندوستان میں کرناٹکا کی دھرتی سے اٹھنے والی شہزادی کی آواز کو سنا ہوگا نا، جس نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا تھا تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور وہ برقعے میں تھی، کسی کالج یا کسی یونیورسٹی کی وہ چھاترا، طالب متعلمہ تھی وہ، اور ان کے برقعے پر، حجاب پر پھپتیاں کسی گئی تو انہوں نے اس کا دندان شکن جواب دیا تھا۔ پورے ہندوستان کے لوگوں نے اسے سیلیبریٹ کیا تھا اور شاباشی پیش کی تھی کہ شاباش، یہ شیرنی ہے، تو یہ ہے، دلاور ہے، بہادر ہے نا۔ برقعے میں وہ تھی، اور اوباش چھاتروں نے، طلباء نے اس پر پھپتیاں کسی، تو پورے ہندوستان نے اسے بڑی شاباشی دی تھی، بدوسوں سے بھی اس کی تعریف پذیرائی کی گئی۔ ایک خاتون، ایک شہزادی اگر برقعے کا انتظام رکھے اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے، قرآن نے جو طریقہ دیا ہے اس طریقے پر عمل کرے، تو پوری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے، اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، اس کے شانہ بشانہ کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس کی آواز بننے کی کوشش کرتی ہے۔ ہم نے بھی اس کی تعریفیں کی، آپ نے بھی تعریفیں کی۔ آیا کبھی ہم نے سوچا کہ کیا پورے ہندوستان میں صرف ایک وہی لڑکی ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں اپنی بہنیں ہیں یا نہیں ہیں، اپنی بیٹیاں ہیں یا نہیں ہیں، اپنی بیویاں ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا یہ اسلام کی شیرنی نہیں ہے؟ کیا یہ اسلام کی شہزادی نہیں ہے؟ کیا اسلام نے انہیں وقار نہیں دیا ہے؟ صرف ایک اسی کو دیا تھا؟ میرے عزیز ساتھیوں، محترم احبہ، جو قرآن کو مان لے، قرآن پہ عمل کرے، پوری دنیا اس کی ہوتی ہے، کوئی مل کر کے اسے کچھ کر بھی نہیں پاتا، اور کر بھی کیسے پائے گا جب قرآن نے، اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی، حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اور آج ہمارا عالمیہ کیا ہے؟ اچھا، یہاں پر رکھا گیا کہ تاکہ پہچان میں آ جائیں کہ یہ حیادار مومنہ بیویاں ہیں، حیادار مومنہ بیویاں ہیں۔ حیا کا کتنا دخل ہے، حیا کا کتنا دخل ہے مومن کی زندگی میں؟ حیا ہے کیا؟ اس حوالے سے میں چند حدیثیں یہاں پہ رکھوں گا اور آج کی گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ 6 سے 7 منٹ وقت بچا ہے۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ عرض کیا جا اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے حضرت ابو امامہ سے یہ حدیث آپ سماعت کریں۔ حضرت ابو امامہ سے یہ مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء والعیہ شعبتان من الایمان، حیا داری اور کم گوئی ایمان کے 2 شعبے ہیں۔ حیا داری اور کم بولنا
ایمان کے دو شعبے ہیں، اور بے حیائی اور بیکار کثرت کلام یہ منافق کے حصے ہیں، یہ منافق کے حصے ہیں۔ پہلی چیز جس پر آپ کی توجہ چاہیے کہ حیا داری یہ ایمان کا حصہ ہے، حیا شرم یہ ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا بے حیا باش جو بے شرم ہو جائے، ہر چے خواہد کنی، پھر وہ جو چاہے وہ کرے۔ انسان جب بے حیا ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ کسی کی نصیحت اس کے پاؤں میں تزلزل پیدا کر سکتی ہے، نہ تو کسی کا ترک کر دینا اسے اس راستے سے واپس کر سکتا ہے۔ یہ بے حیاؤں کی پہلی پہچان ہے، اور یہ آخری بھی پہچان آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے حیا باش ہر چے خواہد کنی۔ انسان جب بے حیا ہو جائے تو پھر جیسا جو چاہے وہ کرے، کوئی لگام نہیں، جسے کہتے ہیں کہ چھٹا ساڑ۔ اسی طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نہ اسے شریعت کی پرواہ، نہ اسے دین کی پرواہ، نہ خوف خدا، نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ایک حدیث اور سنیں یہاں پر تازیانے کے طور پر، تقریباً یہ حدیث آپ گزشتہ جمعہ میں آپ سماعت کر چکے، حضرت ابن عمر سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل اذا اراد ان یہلک عبدا نزع منہ الحیا، اللہ عز وجل جب کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس سے حیا چھین لیتا ہے۔ کیا؟ حیا چھین لیتا ہے، شرم ہی اس کی۔ اب بے شرمی کی بات ہے تو سن لیں، ابھی ہمارے ہاں شادی بیاہ کا موسم تو چل ہی رہا ہے گزشتہ پچھلے مہینے سے، اور ابھی بھی ہے، تو بے حیائیاں کتنی عروج میں آپ دیکھیں۔ آپ کی بہن ہوتی ہے، آپ کی بیٹی ہوتی ہے، آپ کے کم سن بچے ہوتے ہیں، کیا پورا ماں باپ سارے لوگ ہوتے ہیں، اور ہم کرتے کیا ہیں، ان نچلی کاسٹ والوں کو لا کر کے دروازے پہ مردوں کو عورتیں بنا کر کے، جنانہ بنا کر کے، اور فحش مناظر رکھتے ہیں تاکہ ہماری بیوی دیکھیں، ہمارے بچے دیکھیں، ہماری بچیاں دیکھیں، ہماری گھر کی خواتینیں دیکھیں۔ کرتے کیا ہے؟ ایک تو اول ایسی جگہوں پہ نظر ہی پڑنا خطا، اور پھر ان کو اپنے دروازے پہ بلاتے ہیں، اور اتنے پہ بس نہیں، باقاعدہ ان پر پیسے برساتے ہیں۔ اللہ نے اسی لیے پیسہ دیا تھا، قیامت میں پتہ چلے گا جب در دھنا دھن گریں گے اور پوچھا جائے گا پیسہ اسی لیے دیا گیا تھا تاکہ تم ان خناسوں پہ اڑاؤ، پھر پتہ چلے گا کہ دولت کا نشہ ہوتا کیا ہے، پھر پتہ چلے گا کہ اللہ نے اسی لیے دیا ہے۔ کاش کہ تمہاری ان بے حیائی اور بیہودہ رسوم پر کرنے سے بہتر پہلے ہی تم غریب ہو جاتے اور اتنے کنگال ہو جاتے کہ شاید تمہارے اس راہ میں خرچ کرنے کے لیے ٹوٹی کوڑی بھی نہ رہ جاتی، تاکہ اس عتاب سے بچ جاتے آپ۔ اور اسے کرنا تو بعض لوگوں نے تو اپنی شان سمجھ لیا ہے، سنیں بے حیائی کیا ہے۔ مجھے دوست مت دینا، اور دو کے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، بحمدہ ہی تعالیٰ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھاتے، جیسا وہ رکھے گا اتنے میں جی لیں گے، ایک دن تو مرنا ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے حیا کو چھین لیتا ہے، اسے بے حیا بنا دیتا ہے، اور جب حیا گئی، جب اس سے حیا چھین لی جاتی ہے تو اسے اناد پرست بنا دیا جائے گا، وہ اناد پرست ہو جاتا ہے۔ اناد کو ہم نے بتایا تھا، اناد یہ دشمنی ہے، جلن کھوری ہے، اسی کو اناد کہا جاتا ہے۔ دل کے جلن کو اناد، حسد کو اناد۔ اب یہ کہاں کہاں بیٹھتا ہے، انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں اس پر بھی آپ کے توجہ چاہوں گا۔ تو حیا گئی تو اناد آیا، اب جب اناد آیا، پھر جب اسے اناد پرست پائے آپ،
جب اناد پرستی اس کے اندر آ جائے تو جان لیں کہ اس سے امانت چھین لی گئی. اب وہ امین نہیں رہ جائے گا, سچا نہیں رہ جائے گا, امیندار نہیں رہ جائے گا. آپ اس کے پاس کچھ رکھیں گے, چاہے وہ پیسہ رکھیں یا بات رکھیں. بات رکھیں گے تو وہ بھی دوسروں کو بانٹتا پھرے گا, پیسہ رکھیں گے تو خیانت کرے گا, تو وہ امانت دار نہیں رہ جائے گا. یعنی امانت بھی لے لی گئی, اور جب یہ امانت بھی چھین لی گئی تو اب وہ بد دیانت اور بد اعتماد ہو گیا. اب وہ بد دیانت بد اعتماد ہو گیا. اور اعتماد چھوٹی چیز نہیں ہوتی. ابھی آپ کا اپنا دوست ہو اور وہ آپ کی کوئی خفیہ بات کسی دوسرے کو بتا دے تو آپ کہیں گے کہ تمہارا اعتماد تو اب چلا گیا, تم پر ہم کبھی وشواس نہیں کریں گے. مطلب ہم عام بندے, ناکارہ بندے یہ کہنے کے لیے تیار ہیں کہ اب تم ہمارے اعتماد کے لائق نہیں ہو. اللہ کو ذرا سوچو, اللہ اور رسول کو ذرا سوچو, کتنا اعتماد رکھا تھا مومنین پر, اور ہم کر کیا رہے ہیں. بد اعتماد پائے گا. پھر جب اسے بد دیانت بد اعتماد تو پائے تو اس سے رحمت کھینچ لی جاتی ہے, اس سے رحمت بھی کھینچ لی جاتی ہے. اور جب رحمت کھینچ لی گئی تو اسے تو کیا پائے گا, مردود پائے گا, ملعون پائے گا. ذرا سوچے, توجہ ہے ہماری طرف. ایک حیا کیا کیا لے کر کے گئی اور کیا کیا دے کر کے گئی. صرف حیا, ایک حیا تمہارے ہاتھ سے گئی تو تم بد دیانت بنے, بد اعتماد بنے, اور جناب والا اناد پرست بنے. صرف ایک حیا, صرف ایک حیا کیا گئی, حیا گئی دشمنی تمہارے دل و دماغ میں, بغض تمہارے دل و دماغ میں, حیا گئی تعصب تمہارے دل و دماغ میں, عداوتیں تمہارے دل و دماغ میں, تکبر تمہارے دل و دماغ میں, بد دیانتی تمہارے دل و دماغ میں, اعتماد کو ضائع کرنا تمہارے وجود سے. اور پھر کیا ہاتھ آیا, مردودیت ہاتھ آ رہی ہے, ملعونیت ہاتھ آ رہی ہے. اچھا یہ مردود کون ہوا, ملعون کون ہوا؟ آپ نے ایک مردود کو سنا ہوگا نا, جسے اللہ نے کہا تھا بھاگ جا میرے دربار سے, تم ملعون مردود ہو گیا ہے, تیری گردن میں لعنت کی توق ہے, تو مردود بارگاہ ہے. ذرا سوچو تو صحیح, مردود اسے بھی کہا جا رہا ہے, اور یہاں مردود اسے بھی کہا جا رہا جو بے حیا ہو گیا, جس نے حیا کو چھوڑ دیا, جس نے شرم کو چھوڑ دیا, اور بے شرمی کا ننگا ناچ اپنے بیٹوں بیٹیوں کی شادیوں میں کروا رہا ہے. اور اب تو حد ہو گئی ہے کہ رنڈیوں کو لایا جا رہا ہے اور اس پہ فخر سمجھا جا رہا ہے, اس پہ ناز سمجھا جا رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو دولتیں دے رکھی ہے. یاد رکھیے قیامت کے دن پتہ چل جائے گا, قیامت تو لمبی شے ہے, جیسے ہی یہ طاقتیں تمہاری گھٹیں گی اور آنے والی وہی بہو جسے تم رنڈیاں نچا نچا کر کے اور طوائف کو نچوا کر کے بھڑوا گیری کروا کر کے اپنے گھروں میں لا رہے ہو نا, جب یہ تمہیں دھتکاریں گی, تمہیں جو ہے اپنی چپلوں پہ نچائیں گی, اپنے اشاروں پہ تمہیں گردشیں کروائیں گی, تمہیں پینے کے لیے پانی نہیں ملے گا, کھانے کے لیے دانا نہیں دیں گی, تو تم کسی مولوی کے پاس جاؤ گے, کسی آستانے پہ جاؤ گے اور بزرگوں کی دہلیزیں پہ ناکے رگڑو گے کہ گھر تباہ ہو گیا ہے. اور پھر تب کچھ بننے والا نہیں ہے, کچھ بننے والا نہیں ہے. ایک حیا ملعون بنا کے چھوڑے گی آپ کو, یہ بے حیائی ملعون بنا کے چھوڑے گی. اور یہ بے حیائیاں جو ہمارے یہاں چل رہی ہیں وہ کوئی کہنے والی بات نہیں ہے. تو یہاں پہ مردود اور ملعون دونوں جملے موجود ہیں. سوچا تھا کہ یہاں پہ تھوڑی سی اور وضاحت کروں گا, لیکن وقت ہوا اس لیے یہیں پہ بات کو روکیں گے. بس چند